اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ یہ سورہ البقرہ کی 84 نمبر آیت ہے۔ دیکھیے، قرآن معجزہ ہے اور عقل کو حیران کر دینے والی کتاب ہے، اور زبردست قسم کی یہ ایک دعوت ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ اس کے مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں، ہر اینگل سے ایک ہی مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ لوگوں، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، تمہارے اوپر احسان کرنے والا مالک بس ایک ہی مالک ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور بتایا گیا کہ ہر دور کے اندر جو انبیاء آتے رہے ہیں، جو کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، اس کا مرکزی نقطہ یہی رہا ہے، ایک مسئلہ انسانیت کا، کہ انہوں نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ پہلا انسان جو اس زمین کے اوپر آیا ہے، آدم علیہ السلام، وہ پوری طرح روشنیوں میں آئے ہیں اور نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، اپنی اولاد کو انہوں نے اسی راستے کے اوپر قائم رکھا، اور توحید اصل دین ہے تمام انبیاء کا۔ اور شریعت کے اندر تبدیلی ہوتی رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی آزمائش کی ہے کہ کون اپنے باپ دادا کے طریقے کو پسند کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی رہنمائی کو ترجیح دیتا ہے، اور کون اپنے مالک اور خالق کا فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ دیکھو مسلمانوں، تم اس طرح کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز کے اوپر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، یعنی یہ قرآن، اس پر ہم نازل کی جانے والی چیز کے اوپر ایمان لائے ہیں، اور اس سے پہلے جو انبیاء کے اوپر نازل کی گئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ بھی بالکل اسی طریقے سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کی جاتی رہی ہیں، ہم پورا ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل کیا گیا صحیفے، اور اسماعیل علیہ السلام کے اوپر، اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر، اور یعقوب علیہ السلام کے اوپر، اور ان کے بعد بھی جو چیزیں نازل ہوتی رہیں اللہ کی طرف سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور جو بھی انبیاء اللہ کی طرف سے آتے رہے اور اللہ کی طرف سے جو ان پر نازل ہوتا رہا، بالکل ہم سب کے اوپر پورا ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے اندر بھی فرق نہیں کرتے ہیں۔ یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے جو میں اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی دعوت ہے۔ اگر کوئی قوم یا کوئی فرد کسی ایک نبی کی بات کو وہ نہیں مانتا ہے، تو اصل میں وہ سارے انبیاء کی بات کو نہیں مانتا ہے، چاہے وہ کہتا رہے کہ میں باقی انبیاء کی بات کو مانتا ہوں، اصل میں وہ نہیں مانتا ہے، وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ نبی تو ایمان عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح یہ چند آیتیں پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا ایک مشترکہ دین، مشترکہ بات، مشترکہ دعوت کا ذکر کیا ہے، بتایا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی، یہ حکمت اور دانائی بھی ہوتی ہے جس طرح دین کی سمجھ ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو کسی انسان کو دی جاتی ہے۔ انبیاء کو یہ سب انسانوں سے زیادہ دی جاتی ہیں، پھر انبیاء میں جو درجات ہیں اس حساب سے یہ حکمت اور دانائی دی جاتی ہے۔ یہ باتوں کی تہہ تک پہنچنا اسی میں شامل ہے، تعویل الاحادیث اسی میں شامل ہے،
اور سمجھ بوجھ دین کی یہ اسی کے اندر شامل ہے۔ تو مالک فرماتا ہے کہ کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے۔ گویا یہ چیز بھی بتا دی کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں یہ سارے کے سارے بشر تھے جن کے اوپر کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ ہاں ان کے درجات کے اندر فرق رکھا اللہ تعالیٰ نے خود، جس طرح تقویٰ کے درجات کے اندر بھی عام مومنوں کے اندر بھی فرق ہے، سب ایک جیسے نہیں ہیں، کوئی زیادہ تقوی والے ہیں، کوئی زیادہ ایمان والے ہیں، کسی نے زیادہ اللہ کے راستے میں محنتیں کی ہیں، کسی نے کم، تو اس انداز سے درجات تو ہیں، اور وہاں بھی جنت میں بھی بے شمار درجات ہیں، اللہ تعالیٰ نے حسب حیثیت رکھے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اللہ کسی کو کتاب دے اور حکمت اور دانائی دے، والنبوہ، اور پھر نبوت بھی عطا فرمائے، یعنی یہ تینوں چیزیں کسی کے اوپر اکٹھی کر دے۔ ثم یقول للناس، تو کیا پھر یہ لوگوں سے کہے گا کونوا عباد لی من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ تم میرے بندے بن جاؤ؟ یعنی ممکن نہیں ہے، ایک عام مومن اس طرح نہیں کہہ سکتا ہے، تو وہ مومن جو بہت بڑا مومن ہو، اور پھر مومن کے بعد پھر اس کے اوپر کتاب نازل کرے، اللہ اس کو نبی بنائے، پھر حکمت اور دانائی فراوانی کے ساتھ اس کو عطا فرمائے، اور پھر اس کے اوپر کتاب نازل کرے، تو وہ تو سوال پیدا نہیں ہو سکتا، ایک عام مومن نہیں کہہ سکتا ہے، تو ایک بہت بڑا مومن اور نبی کس طرح یہ بات کہہ سکتا ہے؟ اصل میں یہ یہود و نصارہ کی ان باتوں کے جواب میں بات کہی گئی تھی، پورا مضمون چلا آ رہا ہے، یہ سورہ آل عمران پڑھے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے اس کے اندر بہت زیادہ، ان کے عقائد جو شرکیہ کفریہ تھے ان کے اوپر چوٹ ماری گئی، اور ان کے مقابلے میں حق عقائد کو پیش کیا گیا، اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا، ان کی دلیل یہی تھی کہ ہم جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کی ذات کے ٹکڑے مانتے ہیں، چہتے مانتے ہیں، تو یہ ہمیں انہی لوگوں کی تعلیمات کی وجہ سے ہے، ہم انہی لوگوں نے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی دین اتارا ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، یہی اللہ کی مشیت ہے، اور اللہ کی رضا اسی کے اندر ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہی چیز مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر ہیں، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہؤلاء شفعاء عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، جو کچھ ہم کرتے ہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہر دور کے مشرکین نے اپنی کفر و شرک اور گمراہی کا الزام جو ہے وہ اللہ کے اوپر لگایا ہے، تو یہ اصل میں جرم کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، جس طرح ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ گمراہ خود ہوا تھا، خود نافرمانی کی تھی، خود اس کے اندر تکبر تھا، غرور آیا تھا، اور نافرمانی کر بیٹھا، تو بجائے اس کے کہ توبہ استغفار کرتا، معافی مانگتا اپنے مالک اور خالق سے، اپنے گناہ اور سرکشی کا الزام بھی اللہ تعالیٰ پر دینا شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک پہلا کردار تھا کافر اور مشرک۔ اس کے بعد قیامت تک آنے والے جو بھی کافر مشرک ہیں ان کا یہی انداز رہے گا کہ وہ اپنی گمراہی کا جو ہے نا وہ اللہ کی طرف پھیرتے ہیں کہ اللہ ہی نے یہ ہمیں کروایا تھا، جب اللہ نے کروایا تو پھر یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے، یہ اصل میں ان کا فلسفہ ہوتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب عطا فرمائے، اس کو حکمت اور دانائی عطا فرمائے اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ اللہ کے علاوہ میرے بندے بنو، یعنی مجھے داتا کہو، مجھے دستگیر کہو، مجھے حاجت روا کہو، مجھے اللہ کی ذات کا ٹکڑا کہو، میرے رکوع اور سجدے تم ثابت کرنا شروع کر دو، بحثیں کرو لوگوں کے ساتھ کہ ہاں نبی کو سجدہ ہوا ہے، یا نبی نے نبی کو سجدہ کیا، اس طرح کی باتیں تم کرنا شروع کر دو۔ کبھی ممکن ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں۔ ولیکن کونوا ربانی، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بنو، یعنی اللہ کے سامنے جھکو، جس طرح اسی پچھلے مضمون میں عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول نقل ہوا ہے کہ وہ تو کہتے تھے اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اللہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی کی بندگی کرو۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یعنی بعد والے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیں گے، وہ تو کہتے رہے اللہ میرا رب ہے، باپ نہیں۔ پتہ نہیں یہ کس طرح ان کے دماغوں میں یہ چیز آ گئی اور یہ ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ ڈاکٹر ذاکر کو بھی میں نے سنا ہے، اور ڈاکٹر اسرار نے بھی اس طرح کی بات کہی ہے کہ اگر روحانی طور پر بس وہ اللہ کو باپ کہہ دیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اندازہ لگے ان کے منہ سے یہ باتیں کیسے نکلتی ہیں۔ اور ایک اور مفسر آئے ہیں آج کل، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب سے اپنی جو صفت ہیں وہ جس کو مرضی دے دے، اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی معجزانہ طور پر،
یہ دعوت القرآن کے اندر، اور پھر سجدہ تعظیمی کا شرک بھی انہوں نے ایجاد کیا. اس طرح کی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. اور پھر بھی مفسر قرآن ہے یہ محمد حنیف صاحب، انہوں نے بالکل یہی معاملہ اس طریقے سے کیا ہے. یہ قرآن کی ان آیات کا بھی انکار ہے، اور بہت بڑا بہتان ہے انبیاء کے اوپر، بہت بڑا الزام ہے. تو یہ قرآن آپ پڑھیں الحمدللہ سے لے کر والناس تک اسی ایک مسئلے کو ہر اینگل سے بتایا گیا ہے. کبھی اس انداز سے، کبھی جنت اور جہنم والے اس اینگل سے بھی بتایا گیا کہ کل جب قیامت کے دن جب یہ جو بھی انبیاء کے اوپر الزام لگاتے رہے، ان کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا قرار دیتے رہے اور اللہ کے نور کا ٹکڑا اور اس طرح کی باتیں کرتے رہے، یا ان پر الزام لگاتے رہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا ایک دوسرے کو سجدے کرو، تو مالک فرماتا ہے کل قیامت کے دن وہ ان کے الزامات لگانے والوں کے دشمن بن جائیں گے اور بالکل ان کو کافر قرار دیں گے، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہ تو جنگیں لڑتے رہے ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے نظریات کے خلاف، وہ کیسے ایسے کر سکتے ہیں. اس دن پتہ چل جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ دیکھو انبیاء کے اوپر اس طرح کے الزام نہ لگاؤ. وہ تو جب تک زندہ رہے دنیا کے اندر وہ تو یہی کہتے رہے کہ اللہ والے بنو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. اور یہ بھی انہوں نے بتایا بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، کہ دیکھو جو تم کتابیں پڑھ رہے ہو آسمانی کتابیں، اور جو وہ تعلیم چھوڑ کے گئے ہیں اس کا تو نچوڑ یہی ہے، نتیجہ یہی ہے کہ تم اللہ والے بنو. اور وہ کبھی ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ کبھی ہرگز اس بات کی تعلیم نہیں دیں گے کہ تم ملائکہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہو یا انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ. تو ایامرکم بالکفر، دیکھیے انداز دیکھیے اللہ کی کتاب کا. مالک فرماتا ہے کیا وہ تمہیں کفر کی تعلیم دیں گے؟ یعنی یہ تو کفر ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور کے سامنے رکوع اور سجدے کرنا، کسی اور کا واسطہ اور وسیلہ دینا، کسی اور سے امید اور توکل رکھنا، یہ ساری کفریہ باتیں. تو کیا یہ انبیاء سکھائیں گے؟ انبیاء ہی یہ سکھانا شروع ہو جائیں گے تو پھر حق کون بیان کرے گا؟ کبھی اتنا بات بھی تم نہیں سوچ سکتے ہو؟ ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کی تعلیم دیں گے بعد از انتم مسلمون، یعنی اس تعلیم سے پہلے اگر کوئی کسی نے آپ کو یہ تعلیم دے دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کا واسطہ وسیلہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا رکوع اور سجدہ ہے، یہ اگر کسی نے تمہیں تعلیم دے دی، اس سے پہلے تم یہ تعلیم نہیں تھی تمہارے پاس، تم تو مسلم تھے پھر، اور مسلم کے بعد تو اس نے تمہیں پھر کافر بنا دیا ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ انبیاء کافر بنانے کے لیے آئے تھے؟ سوچو ذرا، انبیاء تو کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے آتے ہیں. تو یہ اگر انبیاء کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہو تو انہوں نے تو گویا پھر نعوذ باللہ، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ انبیاء نے تمہیں ایامرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کفر کی تعلیم دیں گے اس سے پہلے کہ تم مسلم تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. تو اس انداز سے یعنی توحید کا یہ مضمون اس طرح آ رہا جیسا سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہوں تو لہر کے اوپر لہر آتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ قرآن کا مضمون جو ہے نا سامنے آتا ہے، لہروں کی شکل میں سامنے آتا ہے. ایک اینگل سے دلائل دیے جاتے ہیں، پھر وہ دوسرا مضمون شروع ہو جاتا ہے، پھر دوسرے اینگل سے دلائل دیے جاتے ہیں، لیکن بات وہی ہے، بات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، بات ایک ہی ہے. تو یہاں بتایا گیا لا نفرق بین احد منہم، کہ کسی نبی کی تعلیم کے اندر آپ فرق نہیں کریں گے. مومنو، سب انبیاء کی تعلیم ایک ہی تھی. جس طرح ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون سمیٹ دیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی دعوت کو بند کر دیا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کرو، یہ ہے نچوڑ. اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جو چیز بھی اللہ کی بندگی کے راستے میں حائل ہے اس کا کفر کرو. جنہوں نے بھی اللہ کی کتاب کے خلاف یہ عقیدے پھیلائے ہیں، جن کی نشاندہی کی گئی ہے ایمان خالص کے اول اور کس دوم کے اندر بھی، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل ان کی حوال، ان کی کتابوں کے فوٹو اور ان کے عقیدے ہر جگہ جو ان کی کتابیں پھیلی ہوئی ہیں سب کو بلکہ سب کا یعنی ایک جگہ بتا دیا گیا کہ دیکھو کس طریقے سے یہ گزرے ہیں لوگ، یہ شرک کے دائی گزرے ہیں، ان کو رحمۃ اللہ علیہ اور اپنا بزرگ مانتے ہو، یہ تو اللہ کی کتاب کا کفر کرتے رہے، انکار کرتے رہے، اور اب تم ان کے پیچھے چل کے تم ان کے ساتھ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاؤ گے. تو ایک اصولی بات سامنے آئی کہ کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، کسی چھوٹے اور بڑے کا لحاظ کیے بغیر جب تک اللہ کی کتاب کو آگے نہیں لایا جائے گا کوئی خیر نہیں آ سکتی، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. تو یہاں بڑی زبردست بات یہ بتائی گئی ہے کہ سارے انبیاء کی دعوت ایک ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ایک بہت زبردست مثال کے ذریعے اس نقطے کو سمجھایا کہ دیکھو تمام انبیاء کا دین ایک ہے.
بالکل جس طرح دنیاوی لحاظ سے کچھ بھائی ہوں جن کی مائیں مختلف ہوں لیکن باپ ایک ہو تو کس طرح ان کا معاملہ ہوتا ہے، اس طرح تمام انبیاء کا دین ایک ہے. دین کی بنیاد کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ کسی دور کے اندر جو چیز شرک تھی آج وہ ایمان نہیں ہو سکتی ہے، یا جو اس دور کے اندر ایمان تھی آج یہ شرک نہیں ہو سکتی ہے. ایمان ہر دور میں ایک ہی رہا ہے. ہاں شریعت کے اندر تبدیلی آتی رہی، اللہ کی بندگی کے طریقوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود تبدیلی رکھی ہے، لیکن بندگی ایک ہی کی کرنا ہے، کسی اور کی نہیں کرنا ہے. تو لہذا یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اس دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، یہ سعودیوں کی تفسیر کے اندر لکھ دیا گیا. اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات لکھی ہے انہوں نے کہ اس دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اس دور میں جائز تھا، بس وہ تھوڑی دیر کے لیے جائز ہوا اور بعد میں ناجائز ہو گیا. اس امت میں کہتے ہیں اس امت میں شرک کے ڈر کی وجہ سے ناجائز کر دیا گیا. کیا اس امت کو شرک نہیں ڈرایا گیا تھا؟ وہاں شرک کا ڈر نہیں تھا. اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب تو ایک نئے فلسفے کے ساتھ سامنے کہتے ہیں توحید کی آہستہ آہستہ تکمیل ہوئی ہے، یعنی پہلے آہستہ آہستہ توحید سامنے آئی ہے اور آخر میں آگے اس کی تکمیل ہو گئی ہے. کیسا ان کا عجیب فلسفہ. توحید تو مکمل تھی ملائکہ کے پیدائش سے بھی پہلے، اور انسانوں کی جنوں کی پیدائش سے ہمیشہ سے توحید اپنی تکمیل کو تھی اور اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو ان لوگوں کے دماغوں کے اندر بڑا عجیب و غریب یہ بات آ گئی ہے. پھر یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بس وہاں تھوڑی دیر کے لیے وہ یہ معاملہ ہوا تھا، اللہ نے وہاں حکم دیا تھا، اللہ کی مشیت تھی اور بس اللہ کی جو ہے نا رضا اسی میں تھی. تو یہ کہیں نہ کہیں سے یہ انبیاء کی دعوت کے اندر یہ تفریق کرتے ہیں کہ ہر ایک نبی کی دعوت دوسرے استثناء نکالتے ہیں، حالانکہ شرک کے اندر کوئی استثناء نہیں ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی استثناء نہیں ہے اس معاملے میں، یقین کیجیے ایک لمحے کے لیے بھی استثناء نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی گمراہی ان کے اندر آئی ہے اور شیطان کا بڑا شدید وار ان کے اوپر ہوا ہے. اس اینگل سے بھی میرا دل چاہا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھوں. اور پھر بات آگے دیکھیے جس طرح انداز سے بڑھ رہی ہے، اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں. فرمایا وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرے گا. تو اسلام تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اللہ کی بندگی ہے، اس میں بال برابر شائبہ بھی شرک کا نہیں ہونا چاہیے. اگر بال برابر بھی شائبہ شرک کا ہو گیا تو اب یہ پھر دین اسلام نہیں رہا. یاد رکھیے یہ کوئی اور دین بن گیا ہے، دین اسلام نہیں رہا ہے. دین اسلام کے اندر تو ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، ایک داتا ہے، ایک دستگیر ہے، ایک مشکل کشا، بغیر واسطے وسیلے کو اس کو پکارنا ہے، اسی کے رکوع ہیں، اسی کے سجدے ہیں، کوئی اور نہیں ہے. لیکن کسی اور کو اگر آپ نے سجدہ ثابت کر دیا، کسی اور کی پکار ثابت کر دی تو پھر یہ دین اسلام نہیں رہا، کوئی اور دین بن گیا. فرمایا تو کسی اور دین کی طرف جو چلے گا فلن یقبل منہ، ہرگز اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا، مارا جائے گا. دیکھیے کس طرح بعض والے یاد پچھلی یاد کو کھولتی چلی جا رہی ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. فرمایا کیف یہد اللہ قوما، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے، کفروا بعد ایمانہم، اور جب کہ انہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد. پوری طرح ایمان کی باریکیاں سمجھ گئے تھے، ایمان کی دعوت کو سمجھ گئے تھے، توحید کو سمجھ گئے تھے، شرک کو سمجھ گئے تھے، اس کو بیان کیا کرتے تھے، گلی چوکوں کے اندر بازاروں میں اس کو بیان کیا کرتے تھے. لوگو الہکم الہ واحد، تمہارا ایک الہ ہے اور اس اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے جس کے سامنے رکوع کیے جائیں، سجدے کیے جائیں، پکاریں لگائی جائیں. یہ عزت دار سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا. تو جب یہ باتیں کہی جاتی تھی تو کیا بتائیے اس میں کوئی استثناء ہوتا تھا؟ ہرگز نہیں. سب کچھ سمجھ گئے تھے. تو بتایا کہ یہ ہوتا ہے گمراہی، اس کو کہتے ہیں کہ جب ایمان کی بات سمجھنے کے بعد پھر انسان کفر کی طرف جائے. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ جب ان کو بالکل پوری طرح ان لوگوں کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ یہ رسول، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بالکل حق دعوت لے کر آئے ہیں، پوری طرح محسوس کر لیا تھا، ان کے علماء نے بھی کر لیا تھا، سمجھ گئے تھے. بلکہ دوسری جگہ قرآن میں آیا کہ اس طرح پہچان گئے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے. دیکھیے بیٹے کو انسان پہچان لیتا ہے، لاکھوں کروڑوں خربوں میں بچے کھڑے کر دیجیے بیچ میں، جیسا اس کا بیٹا اس کے سامنے آئے گا اس کو پہچان لے گا. اسی طرح یہ پوری طرح سمجھ گئے تھے کہ یہ رسول حق دعوت لے کر آئے، یہ قرآن حق ہے. تو اس کے بعد ضد کی وجہ سے بالکل اس دور کے اندر بھی یہی ہوا ہے. آج جتنے یہ اختلاف کر رہے ہیں سارے ان کے منہ سے ہم نے سنا ہے کہ یہ دعوت حق دعوت اٹھی ہے اس دور کے اندر، اس صدی کے اندر. یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یقین کیجیے.
یہ اس پچھلی صدی کے آخر میں یہ بہت بڑا واقعہ ہے توحید کی دعوت اٹھنا اردو زبان کے اندر پاکستان سے الہکم الہ واحد کی دعوت جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اٹھی ہے، بہت بڑا واقعہ پیش آیا زمین کے اوپر، اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے معاملہ پیش آیا ہے۔ اور پھر یہ جو اس دعوت کے اندر شرک کے انجیکشن دے کے ان کو پھر مشرک بنا دیا گیا، یہ بھی اس صدی کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ ٹائٹینک سے بڑا واقعہ ہے، یہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم سے بھی بڑا واقعہ ہے اس زمین کے اوپر، کہ مومنوں کی جماعت کے اندر شرک کا انجیکشن لگا کے پھر ان کو مشرک بنا دیا، جو توحید کو سمجھ گئے تھے، پھر ان کو کفر و شرک کی دلدل میں ڈال دیا گیا، اور ایسا ڈالا ہے کہ اب وہ شرک کے لیے لڑتے ہیں، شرک کی حمایت میں بحثیں کرتے ہیں اور مومنوں سے نفرت کرتے ہیں۔ مومنوں کی جو خالص اللہ کی رضا کے لیے جو اگر مسجد بنائی گئی ہو توحید مسجد، اس میں نہیں آتے ہیں، جب تک کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانو گے ہم اس مسجد میں نہیں آئیں گے، یا اپنی مسجد میں تمہیں نہیں داخل ہونے دیں گے، تقریر نہیں کرنے دیں گے جب تک تم یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانو گے۔ اندازہ لگائے ان کی اب پوری زندگی کا محور اس نقطے کے گرد گھومے گا، اب توحید کی باتیں ختم، اب ان کی ساری توانائیاں اسی کفر و شرک کے لیے لگیں گی۔ تو مالک نے اس انداز سے یہ چیز سامنے لائی ہے کہ جن کے سامنے حق اور باطل بالکل واضح ہو چکا ہو، خود وہ گواہی دے چکے ہوں، اس کے بعد اگر کفر و شرک کی طرف وہ جائیں تو یہ پھر ایسوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آپ سوئے ہوئے کو تو جگا سکتے ہیں، لیکن ایسا جو مکر کر رہا ہو، سویا نہ ہو، جان بوجھ کے چادر اوڑی ہے، وہ کبھی نہیں اٹھے گا، جتنی مرضی آوازیں اس کو لگیں وہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ جان بوجھ کے جو کر رہا ہو، یہ سارے جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اور ان کو ایمان کے مقابلے میں کفر و شرک زیادہ پسند آیا ہے، ان کے دماغوں کے اندر شرک تھا۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اولئک جزاؤہم، ان کی اب سزا کیا ہے؟ دیکھیے کس طرح کھول کھول کے اللہ کے آیات سامنے آ رہی ہیں۔ فرمایا ایسوں کی سزا کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت اور سارے ملائکہ کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام انسانوں کی لعنت۔ اندازہ لگائے تمام انسانوں میں مومن بھی ہیں اور کافر مشرک بھی ہیں۔ مومنوں کی لعنت اس انداز سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو شرک کیا ہے، کفر شرک کیا ہے، مومنوں کے ساتھ انہوں نے لڑائیاں کی ہیں، بحثیں کی ہیں، تو ظاہری بات ہے مومن تو ان کو یہی کہتے ہیں تمہارے اوپر اللہ کی پھٹکار، کیسی باتیں کرتے ہو۔ اور کافر مشرک بھی ان کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے کل جب قیامت کے اندر جہنم کے اندر جائیں گے کہ تمہارے وجہ سے بے ایمانو ہم یہاں آ گئے ہیں، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت، اور اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ ایمان کی بات آئی بھی تھی ہمارے سامنے، بھائی سمجھا بھی رہے تھے، لیکن تمہاری بڑی پگڑی کی وجہ سے، تمہارے بڑے منصب کی وجہ سے، تمہارے اس فریب کی وجہ سے ہم نے ایمان کی بات جو آ بھی چکی تھی، توحید کی دعوت اٹھی ہوئی تھی، تم نے ماننے نہیں دیا، تمہاری وجہ سے، تمہاری عزت کی وجہ سے ہم مارے گئے۔ تو وہاں ان کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان کے عذاب میں ایک لمحے کے لیے کمی نہیں کی جائے گی، اور ان کو ایک موقع بھی اور نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، اس لعنت سے بچنے کا موقع ہے ان کے لیے جو یہاں ابھی زندہ ہوں۔ فرمایا الی الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور جو اس کے بعد توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا الی الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سورہ البقرہ کے اندر، کہ جو اصلاح کریں، اب توبہ کریں پہلے، اور پھر اصلاح کریں، اور پھر بیان کریں۔ یہ نہیں کہ چھپ چھپا کے توبہ کر کے مر گئے ہیں۔ کئی دفعہ ان کے دفاع کے لوگ کہتے ہیں کیا پتہ توبہ کر کے مر گئے ہوں گی۔ اچھا، قرآن توبہ کا طریقہ بتاتا ہے عالم دین جس نے گمراہی پھیلائی ہو، کہ جس نے گمراہی پھیلائی ہے وہ اعلان کرے، پہلے توبہ کرے۔ جس طرح پہلے انہوں نے ایک دفعہ توبہ کی تھی، محمد حنیف صاحب نے وہاں مسجد میں کھڑے ہو کے توبہ کی تھی، روسٹروم کے اوپر پورے سب لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ اگر میری باتوں کو مان لیا جاتا تو جماعت کی بنیادیں اکھڑ جاتی، بنیاد کے اوپر چوٹ پڑتی، تو اس وقت توبہ کر لی تھی۔ تو بنیادیں ظاہری بات ہے، اب دوبارہ جب شرک انہوں نے جماعت کے اندر لے آئے ہیں تو بنیادیں تو کھیڑ دی انہوں نے۔ اب پھر توبہ کرو، سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو اپنے مالک اور خالق سے، اور پھر اپنی اصلاح کرنے کے بعد اس کو بیان کرو، اس کو بیان کرو کہ لوگوں میں نے یہ جو تفسیر لکھی ہے دعوت القرآن، اس کے اندر شرک کا انجیکشن دیا ہے، میری توبہ ہے، اور جو میں تمہیں یہ بتاتا رہا ہوں کہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، یہ بہت بڑا کفر تھا، بہت بڑا شرک تھا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں ڈر گیا ہوں، اور تم بھی اب اپنی اصلاح کرو۔ اس انداز سے سارے مسلک پر بریلوی بھی اسی طرح توبہ کریں، دیوبندی بھی کریں، اہل حدیث بھی کریں، جب تک کہ اس طرح توبہ نہ کریں گے عالم دین کی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور جو اس انداز سے، حالانکہ مشکل کام ہے لیکن جو کرے تو اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ
ان ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا۔ فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان خالص کرنے کے بعد پھر کفر کرتے ہیں، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اپنے اس کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھا ہے، غور کیا ہے، پہلے سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آیا، جب وہ سمجھایا کہتے ہیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک صفت دے دی معجزانہ طور پر، پھر اپنے دوسرا کفر ان کے اندر آ گیا، شرک آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صفت نہیں دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ جو معجزہ ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، کم باذن اللہ کہتے تھے، اور اس کے مقابلے میں عبد القادر جیلانی نے کیا فلسفہ گڑھا تھا، کم باذنی، میرے حکم سے اٹھ، یہ ہوتا ہے صفت دے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی کو صفت نہیں دی تھی، لیکن ان لوگوں کا چونکہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں، ہم بھی اسی طرح اللہ بن گئے ہیں، لہذا وہ کم باذنی کہا کرتا تھا کہ میرے حکم سے اٹھ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کبھی کم باذنی نہیں کہتے تھے، کم باذن اللہ کہتے تھے کہ اللہ کے اذن سے اٹھ، یعنی کم وہ جب کہتے تھے تو اللہ اس کو زندہ کر دیتا تھا، وہ صفت اللہ نے نہیں دی ہے۔ پھر اپنی کفر میں اور بڑے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی جو صفت جس کو چاہے دے دے۔ بتائیے، یہ ہوتا ہے من النور الی الظلمات، نور سے ظلمات کی طرف جانا، اپنی کفر کے اندر بڑھتے چلے جانا۔ تو اس طرح اپنے کفر کے اندر جو بڑھتا چلا جائے، فرمایا لن تقبلوا توبتہم، ان کی توبہ اللہ ہرگز کبھی قبول نہ کرے گا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہ صحیح معنوں میں گمراہ ہیں، یہ گمراہ ہیں۔ اس لیے یہ مضمون آگے آپ پڑھتے چلے جائیں، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کھولتا چلا جا رہا ہے، ربط ٹوٹنے نہیں پا رہا ہے۔ یقین کیجیے، کئی دفعہ ہم اپنے بیانات کے اندر جب کوئی آیت وغیرہ پیش کرتے ہیں تو اس میں وہ زور نہیں ہوتا ہے جو قرآن کی پوری تلاوت کے اندر، سننے کے اندر اور تقریری انداز میں جو قرآن کا زور ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔